اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ قربانی سے متعلق چند ضروری باتیں عرض کی گئی. قربانی دین میں اور ہمارے اسلام میں ایک بہت بڑی عظیم عبادت ہے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے. اس کی بنیاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. صحابہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین اور مذہب اللہ نے ان کو عطا فرمایا، وہی مذہب وہی دین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کو عطا فرمایا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا: وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین کے اعتبار سے ہم نے تمہارے لیے، مذہب کے اعتبار سے ہم نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے. اور یہ اسلام، اس کے بانی ہیں، مجدد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ سب سے پہلے مسلمان ہیں. جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا: اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے پروردگار نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم فرما بردار ہو جاؤ، ہمارے سامنے اپنی گردن جھکا دو، اپنا سر جھکا دو، ہم جو کہیں وہ کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا: اسلمت لرب العالمین،
میں جو جہانوں کا رب ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، اس کے آگے خود کو جھکاتا ہوں، اپنا سر خم کر دیتا ہوں، جو اللہ کا حکم ہوگا میں وہ پورا کروں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کے آگے خود کو جھکا دیا، یہ دعویٰ ہے، اور دعویٰ ایسے ہی مانا نہیں جاتا، دعوے کے ساتھ امتحانات ہوتے ہیں کہ تم نے تو بول دیا کہ میں مسلمان ہوں، تم نے تو کہہ دیا کہ ہم اللہ کے آگے جھک گئے، اپنے آپ کو جھکا دیا، اللہ کے حکم کو مان لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحانات لیے، کھٹن سے کھٹن، اور خود اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان امتحانات کا ذکر فرمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ان کے رب نے ابراہیم سے امتحان لیا، آزمایا، پرکھا، دیکھا کہ ابراہیم اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں، کتنے پکے ہیں، خدا کے آگے کتنا جھکتے ہیں، خدا کی باتوں کو وہ کتنا مانتے ہیں، یہ آزمانے کے لیے اللہ نے امتحانات لیے اور کھٹن سے کھٹن احکامات نازل فرمائے۔ پچھلی جمعہ ہم نے سنا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو ذبح کرے۔ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے لے کر چلے گئے تھے، حضرت اسماعیل بھی تیار ہو گئے، بی بی حاجرہ بھی تیار ہو گئی، ابراہیم بھی تیار ہو گئے، اور جب ابراہیم نے علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن میں چھری چلانے کی کوشش کی، ذبح کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنا وعدہ، جو اپنا دعویٰ ہے اور خواب میں اللہ کا جو حکم تھا وہ پورا کیا۔ وعدے میں، دعوے میں اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں تم سچے ہو، کامیاب ہو، اور اللہ نے فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم پورے امتحانات میں پورے 100 نمبر سے کامیاب ہوئے، ایک بھی نمبر کم نہیں۔ اللہ نے جو جو امتحانات ابراہیم سے لیے، ابراہیم پورے امتحانات میں 100 سے زیادہ نمبر میں کامیاب ہوئے۔ امتحان لینے والا جب کسی طالب علم کا امتحان لیتا ہے اور وہ طالب علم بڑے سلیقے سے صحیح جواب اچھے انداز سے دیتا ہے، تو امتحان لینے والا جو ہے خوش ہو کے 100 نمبر نہیں 101 نمبر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا، اور بڑے سلیقے سے، ادب کے ساتھ، بڑے اچھے نرالے انداز سے ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہوئے، تو حضرت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو پورے 100% نمبر عطا فرمائے، اور یہ اعزاز بخشا کہ اللہ نے قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا، اور قرآن مجید میں تعریف فرمائی، اور فرمایا کہ یہ میرے بندے ابراہیم ہیں، انہوں نے ہمارے آگے اپنے سر کو جھکا دیا، ہمارے پورے حکم کو مان لیا، اور پورے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ نے قرآن مجید میں تعریف فرمائی اور سرٹیفکیٹ دے دی کہ ابراہیم 100% کامیاب ہے۔ تو یہ امتحانات کا لینا، امتحانات میں کامیاب ہو جانا، اور اس کے ذیل میں جو واقعات پیش آئے ان کا سننا اور ہمارا سنانا، یہ بھلے آسان ہو، لیکن جس پر یہ گزری ہے اس سے پوچھو اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہم بڑی آسانی سے بول دیں گے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دیا، یہ سننا آسان ہے، بولنا آسان ہے، لیکن جو باپ ہے
اس سے پوچھو کہ ایک بیٹے کو ذبح کرنا کتنا مشکل ہے، ایک بیٹے کو قربان کرنا کتنا مشکل ہے۔ ہاتھ کی کمائی آدمی قربان کرنے تیار نہیں ہوتا۔ اب ایک بچے کو اس نے پالا پوسا، پیار کیا، لاڑ کیا، اور منتوں کے بعد، مدتوں کے بعد، بڑی عمر میں 90 سال کی عمر کے بعد، مانگ مانگ کر تھک گئے ابراہیم۔ اس عمر کے بعد خود بوڑھے ہو چکے، بیوی بھی بوڑھی ہو چکی، اس بڑھاپے کی عمر میں ایک امید کی کرن جاگتی ہے، اور اللہ ان کو اسماعیل کی شکل میں ایک بیٹا دیتا ہے، اور وہ بیٹا گود میں پلتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور جب وہ بچہ آنگن میں کھیلتا کودتا نظر آتا ہے، اب دھڑ سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو ذبح کر دو۔ بولو ماں باپ پہ کیا گزرے گا؟ اب ایک بیٹا کھیلتا کودتا پڑھتا ہوا بنتا ہوا ہماری نظروں میں ہوتا ہے، اچانک حادثے کا شکار ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی، تو ماں باپ پر بجلی گرتی ہے، ماں باپ پر طوفان گرتا ہے، ماں باپ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اب بتاؤ، ابراہیم جیسا باپ اور اسماعیل جیسا بیٹا، اور اللہ کا حکم ہے کہ اس کو ذبح کرو۔ یہ سننا آسان ہے، بولنا آسان ہے، سب آسان ہے، لیکن جب گزرے گی تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنا گہرا ہے، یہ کتنا گہرا صدمہ ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور آپ کی شان دیکھیے، ان کو کوئی صدمہ نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، بلکہ ان کو خوشی ہے، فخر ہے کہ اللہ نے میرے کلیجے کو مانگا ہے اور میں نے اپنا کلیجہ خدا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ وہ خوش ہے، بیٹا بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، ماں بھی خوش ہے، کوئی صدمہ نہیں، کوئی دکھ نہیں۔ کہا ایک اسماعیل اللہ نے ہمیں دیا ہے، اگر 1000 اسماعیل دیتا تو سارے 1000 کلیجے ہم اللہ کے قدموں میں رکھ دیتے۔ وہ محبت تھی، وہ عشق تھا اللہ سے، وہ تعلق تھا اللہ سے کہ اللہ نے جو کہا وہ پورا کیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ خود گواہی دے رہا ہے قرآن مجید میں کہ ابراہیم نے ہمارے حکموں کو پورا کیا۔ کسی بھی حکم کے پورا کرنے میں ذرہ برابر بھی ابراہیم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں کی، اللہ کے پورے حکموں کو مانا۔ تو یہ ہے قربانی کی بنیاد۔ ایک جانور خریدنا، سال میں ایک بار اس جانور کو اللہ کے نام پہ قربان کر دینا، کاٹ دینا، ذبح کر دینا، اتنا ہی نہیں ہے قربانی کے پیچھے۔ قربانی کے پیچھے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ قربانی کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک منشا ہے۔ قربانی کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مراد ہے، وہ کچھ اور چاہتے ہیں۔ وہ صرف اتنا نہیں چاہتے کہ آپ جانور گرا دو، ذبح کر دو، ایک جاندار کو، معصوم بے زبان کو آپ مار دو، اتنا ہی نہیں۔ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزارہا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ وہ پیدا کرنے والا خالق ہے اور سب چیزوں کا مالک ہے۔ وہ جسے جو حکم دے دے وہ کرنا ہے، سب اس کے غلام ہیں، سب اس کے بندے ہیں۔ بندے کو، غلام کو، نوکر کو یہ حق ہرگز نہیں ہے کہ وہ خدا سے پوچھے اے خدا تجھے اس حکم میں کیا فائدہ ہے۔ نہ بندوں کا فائدہ ہے، نہ جانوروں کا فائدہ ہے، نہ تیرا فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ یہ حق نہیں ہے کسی بندے کو پوچھنے کا۔ تو غلام ہے، نوکر ہے، اللہ کا بندہ ہے، مملوک ہے، مالک جو کہے وہ تو کرنا ہے۔ کیوں، کیسے، یہ پوچھنے کا حق بندے کو نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی حکم دیتے ہیں اور بعد میں یہ بتا دیتے ہیں کہ اس حکم کے پورا کرنے میں فائدہ تمہارا ہی ہے، ہمارا کچھ نہیں۔
کوئی بھی آپ حکم پورا کرو. نماز پڑھتے ہو آپ لوگ؟ ہاں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے. فرمایا جو تم نماز پڑھتے ہو اس نماز کا فائدہ تمہیں ہی ہے، خدا کو کچھ نہیں. تم نماز پڑھو گے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تم نماز پڑھو گے تمہیں نیکیاں ملیں گی، تم نماز پڑھو گے کاروبار میں برکت ہوگی، زندگی میں راحت ہوگی، چین و سکون نصیب ہوگا، اور دنیا کے ہزار غم مصیبتیں پریشانیاں ختم ہوں گی. یہ نماز میں فائدہ تمہارا ہے. زکوٰۃ دیتے ہو؟ ہاں زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کا حکم ہے. تو زکوٰۃ جو تم دیتے ہو اللہ کے نام پہ، کہ اللہ کا حکم ہے دیا، لیکن جو پیسے تم زکوٰۃ کے دے رہے ہو اس میں بھی فائدہ تمہارا ہے، خدا کا کچھ نہیں. تم زکوٰۃ نکالتے ہو تو باقی جو 97.5 روپے ہیں وہ پاک ہو گئے. آپ نے 2.5 روپے نکالا نا، 100 روپے میں آپ نے جو زکوٰۃ کی رقم نکالی وہ کتنی ہے؟ 2.5 روپے. 2.5 روپے جیسے الگ ہو گئے، یہ 97.5 روپے کیا ہو گئے؟ پاک ہو گئے. ورنہ یہ پورے 100 روپے کیا تھے؟ گندے تھے، اس میں میل جمع ہو گیا تھا. تو آپ نے 2.5 روپے نکالے تو آپ نے کیا کیا؟ اس جالے پر جھاڑو مار دیا، دھول جھٹک دی آپ نے، باقی 97.5 روپے کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا. تو یہ تمہارا فائدہ ہے کہ خدا کا فائدہ ہے؟ تمہارا فائدہ. آپ حج کرتے ہو؟ ہاں حج کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے. حج کرنے میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے. اللہ خود کہہ رہے ہیں لیشہدوا منافعہم، کہ وہ اپنا فائدہ دیکھیں، اپنا نفع دیکھیں. اسی طریقے سے آپ قربانی دیتے ہو تو قربانی دینے میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہارا ہی فائدہ. حکومت نے چند سال پہلے گاؤں کشی پر پابندی لگا دی. ہوا کیا؟ 1 سال کے اندر سڑکوں پر اتنے جانور نظر آ گئے، لوگوں کا گزرنا، سواریوں کا گزرنا مشکل ہو گیا. 1 سال کی پابندی پر یہ حال ہے. اور آپ ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دو تو سڑکوں پر انسان نہیں جانور ہی جانور نظر آئیں گے، مشکل ہو جائے گا. آپ انسانوں کی آبادی کم کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہو کہ فیملی پلاننگ کرو، یہ پلاننگ کرو. ان جانوروں کی کیا پلاننگ کرو گے آپ؟ ان کو کہاں سے کھلاؤ گے، کہاں سے چراؤ گے، کہاں ان کو رکھو گے؟ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ جانور سڑکوں پہ آ جائیں گے تو تمہیں چلنے کا راستہ نہیں ملے گا، گزرنے کا راستہ نہیں ملے گا. دیکھیے برکت کیسی ہے کہ اللہ 1 سال میں لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں، پھر اگلے سال اتنے ہی لاکھوں جانور کو ذبح ہونا ہے، پھر بھی جانوروں میں کوئی کمی نہیں ہے برابر. بلکہ ہر سال پچھلے سال کے مناسبت سے اگلے سال جو جانور ذبح ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، کم نہیں ہوتے. یہ برکت ہے. اللہ نے گایوں میں، بکروں میں، ایسے جانوروں میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ برکت رکھی ہے، کوئی کمی نہیں. تو اللہ کا حکم پورا کرو گے تو تمہیں برکت ملے گی، تمہیں راحت ملے گی، سکون ملے گا. اللہ کے حکم کو توڑو گے تو جان لو اور یہ بھی مان لو کہ تمہارا حکم توڑنا یہ تمہارا نقصان ہے، خدا کا کوئی نقصان نہیں. اللہ کا کوئی ایک حکم بندہ توڑتا ہے، اللہ کے ایک حکم کو بندہ جو ہے نہیں مانتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اس کا وہ خسارہ ہے، وہ بھگتتا ہے اس کا نقصان. اللہ تبارک و تعالی بعض احکامات ایسے دیے ہیں کہ اگر وہ بندہ دنیا میں پورا نہ کرے تو دنیا ہی میں اس کا نقصان ہوتا ہے. مرنے کے بعد جو نقصان ہے وہ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن دنیا میں جیتے جی اللہ پاک اسے اس کا وبال پہنچائیں گے، اسے بھگتنا پڑے گا. ماں باپ نے اگر کوئی گناہ ایسا کیا تو اس کے جیتے جی اولاد اس کے آنکھوں کے سامنے کر کے بتائے گی، یہ وہ عذاب ہے اس کا.
محلے کے اندر ماں باپ چلنے کے لائق نہیں رہیں گے، باپ سر دکھانے کے لائق نہیں رہے گا، اولاد وہ کام کرے گی۔ کیوں؟ باپ نے وہ کام کیا اپنی جوانی میں۔ تو بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جب مرد یا عورت وہ کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے جیتے جی اس کا وبال اسے پہنچاتے ہیں۔ مرنے کے بعد جو ہے وہ کم نہیں ہوگا، وہ بھی ملے گا۔ جیسا حدیث پاک میں آتا ہے، کوئی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرے، ماں باپ کی بات نہیں مانے، ماں باپ کو ستائے یا ماں باپ کو مارے یا پیٹے، تو جیتے جی اس کی اولاد اس کی نافرمان بن جائے گی۔ جو شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ شخص اپنے جیتے جی مرنے سے پہلے وہ دن دیکھے گا کہ اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو جائے، اس کی بات نہیں مانے گی۔ اس نے اگر اپنے باپ کو مارا پیٹا ہے تو اس کی اولاد اسے ضرور دنیا میں مارے گی، پیٹے گی۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ، انہوں نے سبق کے دوران جب یہ حدیث سنائی، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ جب میں یہ حدیث پڑھا کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں، ستاتے ہیں، بات نہیں مانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جیتے جی اس کی اولاد اس کے ساتھ وہ برتاؤ کرے گی۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ تم جیسے برتاؤ کرو گے، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ وہی برتاؤ کرے گی۔ تو میں یہ حدیث پڑھ لیا، ہو گیا، ایک دن گزر گیا، 2-4 دن گزر گئے، کچھ زمانہ گزر گیا، تو میں نے دیکھا کہ دیوبند کی گلی میں ایک آدمی ہے جو پان کی دکان رکھا ہوا ہے، تو اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا۔ اس نوجوان بیٹے نے اسی گلی میں، آپ نے دیوبند میں دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں، ایسے بڑے بڑے نالے نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں، سڑک کے ہی کنارے ہوتی ہیں، سڑک کو ایسا سلوپ بنا دیا جاتا ہے کہ پانی کنارے سے گزر جاتا ہے، وہی کی نالی ہے۔ تو حضرت فرما رہے تھے کہ میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ اس نے اپنے بوڑھے باپ کو اس نالی میں گرا کے لڑا کے خوب مارا، خوب پیٹا ہوا۔ اس کے بعد وہ بوڑھا باپ مر گیا، یہ دکان کا مالک ہو گیا نوجوان بیٹا۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد یہ بوڑھا ہوا، تو پورا محلہ جانتا ہے کہ اس پان والے کا کوئی لڑکا نہیں تھا، صرف بیٹی تھی۔ تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ میں نے حدیث میں پڑھا کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسے برتاؤ کرے گا اس کی اولاد اس کے ساتھ وہی برتاؤ کرے گی، لیکن یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کی تو بیٹی ہے۔ تو حضرت خود حیرت سے بیان کرنے لگے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ دن کہ جب یہ بوڑھا ہوا تو اس کی بیٹی جو جوان ہے وہ بیٹی خود باہر آ کر اس کو اسی نالی میں گرا کے مارنے لگی، پیٹنے لگی، اس کی بیٹی آ کے ماری پیٹ۔ تو یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انجام کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں وہ اپنے جیتے جی اس کی اولاد کے ساتھ وہی برتاؤ پائیں گے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ بعض نافرمانیاں ایسی ہوتی ہیں اس کا وبال اللہ پاک دنیا میں بتاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام، آپ اللہ کا جو بھی حکم پورا کرتے ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور اللہ کا کوئی بھی حکم توڑتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے قربانی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر واجب قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب سے قربانی کا عمل آیا، آپ اپنے وفات تک برابر ہر سال آپ قربانی دیتے رہے۔ پھر جب آخری سال وفات کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ تم میری طرف سے قربانی دینا ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال ایک قربانی اپنی طرف سے، ایک قربانی نبی کی طرف سے دیتے. تو یہ قربانی واجب ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اللہ نے قربانی واجب قرار دی اور فرمایا تم جانور گراتے ہو اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ اللہ اکبر کہا، اپنے چھری چلائی، جانور ذبح ہو گیا، اب وہ جانور پاک ہو گیا، اب وہ عبادت بن گئی، ایک برکت کی چیز بن گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے گرا ہوا جانور، چاہے بکرا ہو، چاہے گائے ہو، چاہے اونٹ ہو، چاہے بھینس ہو، جس کی بھی آپ قربانی دے سکتے ہیں، تو وہ جانور اب آپ کے لیے برکت کی چیز ہوگی. تو کیا فرمایا اللہ نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن سب سے بہتر کام جو پہلے آپ نماز کے بعد آپ کو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے، مستحب ہے، میں کوئی فرض نہیں بتا رہا ہوں، مستحب افضل کام. قربانی کے بعد جب آپ عید کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے تو نماز پڑھ کے فارغ ہونے کے بعد اب آپ کا پہلا کام کیا ہے؟ قربانی کرنا. اب قربانی کرو. قربانی کرنے کے بعد اب آپ کے لیے افضل ہے کہ آپ سب سے پہلے جو نیوالا منہ میں ڈالیں گے وہ قربانی کا گوشت ہوگا. قربانی کا گوشت. ہم نے دیکھا عید الفطر کے اندر مستحب یہ ہے کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی میٹھی چیز کھا کے جانا ہے. یہ عید الفطر کے اندر ہے. عید الفطر میں عید کی نماز کو جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز آپ کو کھا کے جانا ہے. کھجور ہے یا اور کوئی میٹھی چیز ہے، آپ ناشتہ واشتہ کر کے جائیں گے عید الفطر کے دن. لیکن عید الاضحیٰ کے دن مستحب یہ ہے کہ آپ کو عید کی نماز سے پہلے کچھ نہیں کھانا ہے. عید کی نماز پہلے پڑھو، پھر اس کے بعد جانور قربان کرو، پھر اب سب سے پہلا آپ کا جو نیوالا منہ میں جائے گا، آپ کے پیٹ میں جو چیز جائے گی وہ قربانی کا گوشت ہوگا. یہ ہے افضل. یعنی ایک چیز مستحب میں نے آپ کو بتا دیا، یہ کوئی فرض نہیں ہے. اللہ نے، نبی نے اس کو فرض نہیں کہا، ورنہ اگر یہ فرض ہوتا آج بڑے مشکل میں پڑ جاتے ہم لوگ کہ قربانی کا گوشت پہنچتے پہنچتے گھر کو مغرب عشاء ہو جاتی ہے اور آپ ماشاءاللہ فجر کو اٹھے ہیں، عید کی نماز پڑھے ہیں، مغرب عشاء تک آپ بھوکے رہیں تو جانور ذبح ہونے سے پہلے ہم ذبح ہو جائیں گے. اللہ نے مستحب کہا ہے، فرض نہیں. میسر ہو، سہولت ہو کہ آپ پہلے جانور ذبح کر کے گوشت پکا کے کھا سکتے ہو تو افضل یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائیں. تو اس میں دیکھو ایک چیز نوٹ کرو، غور کرو، کیا ہے کہ جو جانور ہم نے قربانی میں ذبح کیا ہے پچھلی امتوں میں کیا حکم تھا، اس امت میں کیا حکم ہے، یہ فرق سمجھو. پچھلی امتوں میں حکم یہ تھا کہ جو چیز آپ اللہ کے لیے قربان کرو گے، قربان کرنے کے بعد اب تمہیں اس کو ہاتھ لگانا حرام ہے، نہیں لگا سکتے. پچھلی امتوں میں آپ نے جانور ذبح کیا تو جانور کھا نہیں سکتے، وہ لے جا کے میدان میں رکھو، آسمان سے آگ آئے گی، وہ آگ اس قربانی کی چیز کو کھا کے ختم کر دے گی، آپ کو نہیں کھانا ہے. یہ پچھلی امتوں میں تھا. لیکن اس امت کو یہ حکم نہیں دیا. اس امت کو یہ حکم دیا کہ آپ سب سے پہلے وہی قربانی کا گوشت کھاؤ، یہ افضل ہے. یہ اللہ نے اس امت کو ہمارے فائدے کے لیے دیا، یہ ہمارا ہی فائدہ ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. بھائی آپ جانور قربان کر رہے ہو اللہ کے نام سے، تو آپ نوٹ کرو اللہ کو نہ یہ گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کی ہڈی پہنچتی ہے، نہ اس کی کھال پہنچتی ہے، نہ اس کی سینگ پہنچتی ہے، نہ اس کی دم پہنچتی ہے. کوئی چیز اللہ کو نہیں پہنچتی. سب کا سب
آپ ہی کھا کے ختم کر دیتے. آپ پایا نہیں چھوڑتے, بھیجا نہیں چھوڑتے, ہاں آپ جو ہے ران نہیں چھوڑتے, سب کھا کے, بوٹی کلیجی نہیں چھوڑتے, آپ سب کھا کے ختم کر دیتے. کھاؤ, اللہ کی طرف سے اجازت ہے, جو کھانا ہے کھاؤ. جانور کے کچھ اعضاء ہیں, 6-7 اعضاء ہیں, ان کو نہیں کھانا ہے. اس کے علاوہ بقیہ جانور کا جو بھی حصہ ہے آپ کھا سکتے ہیں خوشی سے. کیوں؟ یہ جانور اب اللہ کے نام پہ قربان ہوا ہے, چاہے وہ بکرا ہو چاہے گائے ہو. بعض احباب ہوتے ہیں گائے کا گوشت نہیں کھاتے, بیل کا گوشت نہیں کھاتے, لیکن جب یہ جانور اللہ کے نام پہ قربان ہوا ہے تو نہیں کھانے والے کو بھی کھانا چاہیے. ابھی کھاؤ, یہ قربانی کا گوشت ہے. اب یہ صرف محض گائے کا گوشت نہیں ہے, یہ قربانی کا گوشت. یہ قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس میں ہمارے عقل کا, ہمارے علم کا کوئی لینا دینا نہیں. عقل میں آنے کی بات نہیں ہے کہ بھی یہ قربانی سے کیا فائدہ ہے. لوگ بولتے ہیں قربانی کرنے کے بجائے غریبوں کی شادی کرنا, یتیموں کی شادی کرنا, غریب بچوں کے واسطے ہسپتال کھولنا, بیماروں کے واسطے ہسپتال کھولنا, غریب بچوں کے لیے یتیم خانہ کھولنا, یہ کھولنا وہ کھولنا. لوگ بولتے یہ ہمدردی, یہ جو درد ہے نا امت کا, غریبوں کا, ان لوگوں کو پہلے یہ سوچنا چاہیے یتیموں کے لیے یتیم خانہ بنانا ہے, بیواؤں کے لیے, عمر رسیدہ لوگوں کے لیے اولڈ ایج ہوم بنانا ہے, یا امت کے بچے بچیوں کے لیے آپ کو کالج بنانا ہے, اسکول بنانا ہے. تو آپ یہ ساری ہمدردیاں اپنی شادیوں میں کیوں نہیں سوچتے؟ آپ اپنے تقریبات میں کیوں نہیں سوچتے؟ آپ کے گھر کے اندر بیٹھک ہوتی ہے کس نام پہ؟ منگنی کے نام پہ, نسبت کے نام پہ. نسبت اور منگنی کے نام پر آج لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. اب اس کے لیے بھی شادی محل, اس کے لیے بھی فلاں, اس کے لیے فلاں, لوگ خرچ کرتے. شادیوں کے لیے تو کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں. تو یہ شادیوں میں کروڑ روپے خرچ کرنے والے, منگنیوں میں لاکھوں روپے خرچ کرنے والے کیوں نہیں سوچتے کہ شادی میں کروڑ روپے خرچ کرنے سے کیا فائدہ؟ ایک غریب کے لیے یتیم خانہ کھولو جی, بیواؤں کے لیے اولڈ ایج ہوم, کیا جو بھی آپ ہمدردی یہاں کر رہے ہیں وہاں کیوں نہیں کرتے؟ وہاں کسی کی کوئی ہمدردی یاد نہیں آتی. وہاں تو بس اپنا فخر ہے, اپنی جھوٹی شان ہے کہ لوگوں کے سامنے ہم نے قرضے لے کر یہاں کے شان دکھا رہے ہیں دعوتوں میں. ہم نے اتنی بڑی دھوم دھام سے شادی کی, دھوم دھام سے یہ کیے وہ کیے. واقعی امت کا درد ہے, واقعی ان یتیم بچوں اور بچیوں کا درد ہے. تو آپ اپنی شادیوں میں کم خرچ کرو, تقریبات میں کم خرچ کرو, وہ پیسے یہاں لگاؤ. آپ کو قربانی کی فکر کیوں پڑی ہے؟ قربانی میرے اور آپ کا حکم نہیں ہے, قربانی اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کا حکم ضروری نہیں کہ میری سمجھ میں آئے. سمجھ میں آنا کیا بھی ضروری نہیں. سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آ کر بولے اللہ کا حکم ہے ایک جانور ذبح کرو. تو سب سے پہلے جو موسیٰ کی قوم تھی یہی سوال کرے, کیا موسیٰ دیوانے ہو گئے کہ جانور ذبح کرنے سے کیا فائدہ؟ آپ جانور ذبح کرنے کے لیے بول رہے ہیں, اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں دیوانہ ہوا نہیں ہوں, میں کوئی پاگل نہیں ہوں, اللہ کا حکم ہے میں تمہارے تک پہنچا دیا. کرنا ہے کرو, نہیں تو جاؤ. لیکن کرنا تھا, اللہ کا حکم تھا. اب اللہ کا حکم ماننے کے بجائے بنی اسرائیل نے اس قربانی کے حکم کا مذاق اڑایا, طرح طرح کے سوال کرنے لگے. اچھا اللہ کا حکم ہے کہ جانور ذبح کرنا کی, اللہ حکم کرے جانور ذبح کرو تو کر دیتے تو بات نہیں تھی, کوئی بھی ایک جانور لیتے اور کر دیتے ہو جاتے. لیکن اب مذاق کر, جیسے جیسے یہ لوگ مذاق کرتے گئے حکم ٹائٹ ہوتا گیا. حکم ٹائٹ, کیسا جانور ذبح کرنا, کیا کلر اس کا, کلر کیسا رہنا, کیسا, سب طرح طرح کے بے تکے سوالات کرے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ویسا حکم نازل کیا.
اگر آپ کو جانور ذبح کرنا ہے تو پیلی گائے خرید کے لاؤ. پیلی گائے کہاں سے ڈھونڈیں گے بھائی؟ پیلی گائے ہم نے کالی گائے دیکھا, برون گائے دیکھا, لال سرخ گائے دیکھا, پیلی گائے تو ہم نے دیکھا نہیں. اب علاقے کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جیسے کوے ہوتے ہیں نا, کوے کالے ہوتے ہیں. کچھ علاقے ہیں جہاں ہم نے دیکھا نہیں, آج تک سنا ہے کہ ان علاقوں میں کوے سفید ہوتے ہیں. اب آپ بھی ہنسیں گے, کوے بھی سفید ہوتی ہیں لیکن پیلی گائے کسی نے نہیں دیکھا. لیکن اب اللہ نے حکم دیا کہ اب یہ موسیٰ جا کے اپنی قوم سے کہو کہ گائیں, پیلی گائیں ذبح کرنا ہے. بولے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کون سی گائیں ذبح کرنا, دوبارہ اللہ سے پوچھ کے آؤ. اب اور ٹائٹ کر دیا, ایسی پیلی گائیں ڈھونڈ کر لاؤ جو کبھی کھیت میں نہیں چل کو رہنا, ہل جوت کو نہیں رہنا. اب جیسے جیسے مذاق اڑائے اللہ کا حکم ٹائٹ ہوتا گیا. اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر یہ پورے واقعے کو بیان فرمایا, اور اسی بقرہ کی وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے. بقرہ گائے کو کہتے ہیں. اللہ نے سبق کے طور پر وہ واقعہ قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پہلے فوراً کر لو, یہ آسان ہے. الٹے سیدھے بے تکے سوالات کرو گے تم خود پریشان ہوگے, جیسے بنی اسرائیل پریشان ہوئے. اب ڈھونڈتے پھرے سب پریشان ہو گئے. تو اللہ کا حکم ہے عقل مت دوڑاؤ, اپنا علم مت چلاؤ, اپنا ہنر مت چلاؤ. اللہ کا حکم ہے کرو پورا, یہ اللہ کا حکم ہے, ذبح کرو. آپ جانور جب تک اپنے ہاتھوں سے ذبح نہیں کرو گے قربانی کا وہ افضل والا ثواب نہیں پاؤ گے. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, لوگ اپنے ہاتھوں سے ذبح نہیں کرتے, قصی کو بلاتے ہیں, اس کے ہاتھ سے ذبح کراتے. الگ بات ہے کہ آپ کو ذبح کرنا اچھی طریقے سے آتا ہے تو کرو, نہیں آتا ہے تو قصی سے کرو. لیکن یہ بات ضروری ہے کہ جس وقت آپ جانور ذبح کر رہے ہیں اس وقت سامنے کھڑا ہوا آدمی, ذبح کرنے والا آدمی, اور اس جانور کو دو طرف سے پکڑنے والے آدمی, سب کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہوگا. یہ ضروری ہے, لیکن سب نہیں پڑھتے. وہاں ذبح کرنے والا بسم اللہ اللہ اکبر وہ جلدی میں رہتا ہوں, لیکن اور جگہ جانا بیپار ہے. اس دن جی کسی بھی اتنا وانٹڈ نہیں جتنا قصی صاحب کو وانٹڈ ہوتا ہے. اب انہوں کیا ہے, یہاں ختم کر کو وہاں جانا, وہاں ختم کر کو وہاں جانا, تو ان کو دعا پڑھنے میں جلدی رہتی ہے. ذبح کر کو بھاگ, ٹکڑے مار کو بھاگنے رہتے. اس وقت کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا, کس نے نہیں پڑھا. کون بھی سوچتا بھی نہیں, پوچھتا بھی نہیں. جبکہ حکم یہ ہے کہ جس وقت آپ جانور ذبح کر رہے ہیں, جو آدمی ذبح کر رہا ہے وہ آدمی سامنے ہونا چاہیے, اور جتنے لوگ وہاں موجود ہیں دیکھ رہے, تماشا دیکھ رہے ہیں کہ جانور کیسا ذبح کرتے ہیں. بچے ہیں, بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, جوان ہیں, اسی طرح ہیلپر ہیں, سب کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. سب پڑھتے نہیں, ایک آدمی پڑھتا, بقیہ پورے تماشا دیکھتے. جبکہ حکم یہ ہے کہ وہاں جانور کے ذبح کرنے میں جتنے لوگ حصہ لے رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں, پکڑ رہے ہیں, سب کو کیا کرنا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. اگر کسی نے خدا نہ خواستہ ذبح کرنے والے نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھی, ذبح کر دیا, تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا. اس لیے جانور حلال ہونے کے لیے اس جانور کا اللہ کے نام پر قربان ہونا ضروری ہے. یہ ذبح کرو, تینوں رگیں کاٹو, جو اچھے طریقے سے جانتا ہے وہ کرو. ایک دم سے گردن اڑا دینا ہمارے اسلام میں نہیں ہے, وہ دیگر مذہب میں ہے. یا کرنٹ کا شاک دے کے مار دینا یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے. دیگر مذہبوں میں ہوگا, یا نصارہ میں, یہودیوں میں ہوگا. ہمارے اسلام میں جانور جب تک ذبح نہیں کرو گے حلال نہیں ہوگا. اس میں کیا ہے, اللہ کی حکمت ہے. انگریز پوچھتا ہے وہ کیسا جی, وہ جو جانور خود مر گیا اسے سب بولتی تمہیں اللہ مارے آسو. آدمی مر گیا تو کون مارتا بھائی, اللہ مارتا. آدمی ذبح کرے تو کون مارے, آدمی مارے.
ابھی نے انگریز پوچھ رہا ہے جو جانور خود مر گیا جس کو اللہ نے مارا ہے وہ حرام کہتے، تمہیں ہاتھوں سے ذبح کرے سے وہ حلال کہتے۔ یہ کیسا اسلام بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ کا مارا ہوا حرام اور بندے کا مارا ہوا حلال، وہ کیسے؟ سمجھاؤ اسے کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم میں پاکیزگی ہے۔ جس جانور کو آپ، وہ جانور خود مر گیا، شاک دے کے مار دیا، کرنٹ لگا کے آپ نے مار دیا، تو جانور کے اندر کا جتنا گندا ناپاک خون ہے وہ بدن میں ویسے ہی موجود ہے، تو جسم کیا نہیں ہوگا؟ پاک نہیں ہوگا۔ جب اس جانور کو آپ ذبح کرو گے تینوں رگیں کٹیں گی تو بدن کے اندر موجود جتنا ناپاک گندا خون ہے سب باہر آئے گا اور وہ اب جانور کا جسم کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ یہ حکمت ہے ذبح کرنے میں، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو جانور خود مر گیا وہ ناپاک مردار، اور جس جانور کو بندے نے ذبح کیا ہے وہ حلال، وہ پاک۔ کیوں؟ ذبح کرنے کے بعد پورا خون باہر آ گیا، اب جسم باقی ہے وہ سب پاک۔ تو یہ حکمتیں ہیں، اللہ کے ہر حکم میں ہزارہا حکمتیں ہوتے ہیں۔ ہم یہ الگ بات ہے کہ ہمیں یا تو اس کا علم نہیں ہے یا تو ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے قربانی سے متعلق خاص کر اس وقت جو جتنے ہمارے بھائی موجود ہیں ان سے گزارش ہے قربانی سے متعلق معلومات حاصل کریں، کسی مفتی صاحب کے پاس، کسی عالم صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس بیٹھ کر معلوم کریں کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، کس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو اب قربانی واجب ہے تو کیسا جانور لینا، کون سا جانور لینا، افضل کیا ہے؟ قربانی کے اندر جو ہے سب سے اللہ کو جو پسندیدہ قربانی ہے وہ افضل سے افضل قربانی ہے۔ یہاں آپ اس جانور کے چکر میں مت جاؤ یا ان حصوں کے چکر میں مت جاؤ کہ کہاں کم سے کم پیسوں میں جانور مل رہا ہے، کم سے کم پیسوں میں حصے مل رہا ہے، وہ نہیں، کہاں اچھے سے اچھا جانور مل رہا ہے، پیسوں کو مت دیکھو۔ قربانی کے اندر جانور کو دیکھا جاتا ہے، پیسوں کو دیکھا نہیں جاتا۔ حصے آپ لے رہے ہیں تو ایسی جگہ حصے لو جہاں اچھے سے اچھا جانور ذبح کیا جا رہا ہے، عمدہ سے عمدہ، صحت مند، جی اچھے سے اچھا فربا جانور جہاں ذبح کیے جا رہے ہیں وہاں آپ اپنا حصہ خریدو، یا آپ خود جانور خرید رہے ہیں تو اچھے سے اچھا عمدہ جانور خریدو، ایک دم مرا ہوا مریل جو مرنے کے قریب ہے، آپ کے ذبح کا بھی انتظار نہیں ہے، ایسے مرنے کے قریب جانوروں کو لے کر آگے کم پیسوں میں اور آپ نے گرا دیا کہ ہم نے قربانی کر دی۔ قربانی میں افضل یہ ہے کہ اچھی سے اچھی چیز اللہ کے نام میں پیش کرو۔ آپ قربانی دے رہے ہیں اللہ کے لیے، اچھی چیز دو، خراب چیز مت دو۔ اور اللہ تعالیٰ کو دیکھو کتنے بڑے کریم ہیں، آپ ایک جانور خریدے اچھے سے اچھا، اس کا آپ نے اپنے ہاتھوں سے پالا اور بڑا کیا، اس کی محبت آپ کے دل میں آئی، اور اب آپ نے اللہ کے نام میں اس کو ذبح کیا، ذبح کرتے وقت آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو رونا آ رہا ہے۔ حضرت شیخ الہند محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک سال آپ اس جانور کو اپنے گھر میں رکھ کے پالتے تھے، پورا ایک سال اس جانور کی محبت آپ کے دل میں آتی تھی، گھر والوں کو اس جانور کی محبت آتی، اور جس وقت اس جانور کو ذبح کرتے تھے پورا گھر روتا تھا، اس جانور سے محبت ہوتی۔ یہ ہے افضل قربانی، کہ آپ جانور کو پالو اپنے گھروں میں، اس کی نگرانی کرو، اس کی محبت پیدا کرو، پھر آپ قربانی کرو۔ جب بندہ ایسی قربانی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو جو قربانی دی تھی وہ ثواب اللہ ہمیں عطا کرے۔ ابراہیم نے بیٹے کو قربانی دی اور آپ جانور کی قربانی دے رہے ہیں، لیکن ثواب آپ کو بیٹے کی قربانی کے برابر ملے گا، معمولی ثواب نہیں ہے قربانی کا، بہت بڑا ثواب ہے۔ صحابہ نے پوچھا وما لنا یا رسول اللہ، ہمارا کیا فائدہ ہے اس میں؟ آپ نے فرمایا ایک ایک بال کے برابر آپ کو ایک ایک نیکی لکھی آئے گی، جانور کے بدن میں جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں آپ کو، اور جانور کے بدن میں جتنے بال ہیں اتنے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ ہے قربانی کا فائدہ۔
اب ہمارے جیسے صرف ہوشیاریاں نہیں نا، بڑے جانور میں 7 آدمیاں شریک ہوتے ہیں تو کیا ثواب 7 آدمی میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، جانور کو ڈیوائیڈ کریں گے 7 آدمیوں میں، جانور کو تولیں گے اتنے کلو آیا تو یہ 7 آدمیوں کو اتنے کلو دے دو، جانور ڈیوائیڈ ہوگا، ثواب ڈیوائیڈ نہیں ہوگا، ثواب سب کو پورا ملے گا۔ ایک جانور میں 7 آدمی شریک ہوتی نا بھائی، 7 آدمیوں کو آپ کیا کرتے؟ گوشت بانٹتے نہیں بانٹتے، لیکن اللہ پاک ثواب نہیں بانٹیں گے، سب کو پورا ثواب دیں گے۔ جیسے حدیث میں ہے نا، ایک بال کے برابر ایک نیکی ہے، تو فرض کرو آپ ایک جانور کے جسم میں 7 لاکھ بال ہیں تو 7 آدمیوں کو کتنے نیکیاں ملنا؟ 1 لاکھ نیکی ملنا، ڈیوائیڈ کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی گوشت کی طرح ثواب کو ڈیوائیڈ نہیں کرتے، نیکیاں پورے دیں۔ یہ ہے قربانی کا فائدہ۔ اس لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ قربانیاں پیش کرے۔ اللہ پاک ہم تمام کی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ حضرات وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔